اب میں بڑے احترام سے ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت محمد عسکری صاحب قبلہ سے ایک ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بذات سے گزارش ہے کہ آواز بلند نعرہ صلوات سن کے استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام، والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفیعنا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اللہم العن من ظلمہا وعاقب من غصبہا وذلل من اذلہا وخلد فی نارک من ضرب جنبیہا حتی القت ولدہا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین۔ صلوات بر محمد۔ حضرات، یہ سلسلہ مجالس جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں خداوند عالم نے حضرت مریم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مریم، اللہ نے آپ کو اصطفیٰ کیا اور آپ کو پاک رکھا اور آپ کو عالمین کی عورتوں کی سرداری کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی اللہ نے جناب مریم کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ منتخب فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مریم کا انتخاب اللہ نے بعنوان طہارت فرمایا، دوسری مرتبہ اللہ نے مریم کو بعنوان سیادت یعنی عالمین کی عورتوں کی سرداری کے لیے منتخب کیا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ آ جائیے ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد، آ جائیے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ دیر طولانی اور تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، صرف چند باتیں اسی ذیل میں عرض کر کے بات کو تمام کریں کہ اللہ نے جناب مریم کی فضیلت، ان کی عظمت اور ان کی جلالت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ یعنی اس آیت میں جسے میں نے سرنامے کے طور پر تلاوت کی، اس میں اللہ نے جناب مریم کی سرداری کا تذکرہ بھی کیا اور جناب مریم کی طہارت کا تذکرہ بھی کیا، اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو انتخاب کیا طہارت کے لیے اور سرداری کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ کسی معمولی ذات کی حامل شخصیت نہیں ہوتی، وہ صنف نساء یعنی خواتین میں سے کسی کو منتخب کیا گیا ہو یا مردوں میں سے کسی کو منتخب کیا گیا۔ اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ بلند شان والا، بلند مرتبے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ جناب مریم کی عظمت اور ان کی جلالت اور ان کی شان
اور ان کی بزرگی اور ان کی طہارت اور ان کی صداقت کا کائنات عالم و آدم میں کوئی جواب نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کی طہارت کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مریم اتنی بزرگ ہستی اور اتنی عظیم ذات کی حامل بیوی ہیں کہ اللہ نے انہیں صدیقہ بنایا، اللہ نے انہیں طاہرہ بنایا، اللہ نے انہیں بتول بنایا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اگر کوئی مریم کا کفن نہیں ملا تو اللہ نے مریم کو غیر شادی شدہ رکھنا پسند کیا، مگر کسی کم مرتبے والے شخص کے ساتھ مریم کا عقد کرنا اچھا نہیں سمجھا۔ یعنی اتنی بلند مرتبہ شخصیت کا نام ہے مریم کہ اگر کوئی مریم کا کفن نہیں ہوگا تو مریم غیر بیاہی رہ جائیں گی، بے بیاہی رہ جائیں گی، شادی نہیں ہوگی، عقد نہیں ہوگا۔ عیسیٰ کلمت خدا، کلمہ خدا کی حیثیت سے اللہ کی قدرت کا جیتا جاگتا معجزہ بن کے اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے، مگر اللہ کسی غیر کفو کے ساتھ، کسی کم مرتبہ شخص کے ساتھ مریم جیسی عظیم خاتون کا عقد نہیں کرے گا۔ کہ آپ محسوس کریں اس بات کو، تو میں بلا تمہید آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں۔ یہاں پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا ناصر صاحب تشریف فرمائیں، اس بات کو محسوس کریں آپ قبلہ کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ ایک صدیقہ بیوی کو، ایک طاہرہ بیوی کو، ایک معصومہ بیوی کو، ایک بلند رتبہ بیوی کو، جسے اللہ نے صدیقہ بنایا ہے، جسے اللہ نے معصومہ بنایا ہے، جسے اللہ نے طاہرہ بنایا ہے، اس وقت تک اس کا عقد کرنا اچھا نہیں سمجھتا جب تک کوئی ہم وزن شخصیت سامنے نہ آئے، جب تک کوئی کفو نہ ملے۔ آپ مجھے غور کر کے بتائیے کہ جب اللہ مریم کو کسی ایسے ویسے کے ساتھ نہیں بھی آتا تو علی اپنی بیٹی کا کسی ایسے ویسے کے ساتھ کیسے کر دیں گے؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ دیں پر محمد والے۔ مریم صدیقہ ہیں، مریم طاہرہ ہیں، مریم بتول ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے انہیں عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا۔ دیکھیے سرداری کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ عام طور پر اب اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم آج کے زمانے میں اس کی مثال نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اب تو سارے قوانین طاق پر رکھ دیے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ بات کیجئے تو سرداری جو ہے وہ صلاحیت پر عطا ہوتی ہے۔ کوئی قبیلے کا سردار بنایا جائے، کوئی خاندان کا سردار بنایا جائے، کوئی علاقے کا سردار بنایا جائے تو ہر شخص کو سردار نہیں بنایا جاتا، بلکہ اس کی صلاحیت کے مطابق اسے سردار بنایا جاتا ہے۔ اگر قبیلے کا سردار بن رہا ہے تو اس میں صلاحیت ہونا چاہیے، اگر خاندان کا سردار بنایا جا رہا ہے تو اس میں صلاحیت ہونا چاہیے، اگر علاقے کا سردار بن رہا ہے تو اس میں سردار ہونا چاہیے، اگر قوم کا سردار بن رہا ہے تو اس میں صلاحیت ہونا چاہیے۔ یعنی عام طور پر اگر کسی کو کسی علاقے کا سردار بنایا جا رہا ہے تو صلاحیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب جسے سردار بنایا جائے وہ تمام تر علاقے کے لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہو، زیادہ تر عبادت کرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ یعنی جب تمام تر فضیلتوں کے اعتبار سے افضل ہوگا تب اسے اس بات کا حق ہے کہ اسے سردار بنایا جائے۔ لہذا اللہ جناب مریم کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مریم کو جب عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا جائے گا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مریم کے علم کے برابر کوئی خاتون موجود نہیں ہے، مریم کے علم عبادت کی جیسی کوئی خاتون عبادت گزار نہیں ہے، مریم کی جیسی کوئی خاتون طیب و طاہر نہیں ہے، مریم کی جیسی کوئی عظمت والی خاتون موجود نہیں ہے۔ لہذا اللہ نے جناب مریم کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی بزم میں اصحاب کے درمیان قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جناب مریم کا کہنے لگے کیا کہنا مریم کا، مریم صدیقہ تھیں، مریم طاہرہ تھیں، مریم بتول تھیں، اللہ نے مریم کو بڑے بڑے رتبے عطا کیے تھے، وہ عیسیٰ جیسے عظیم ترین شخصیت کو اپنی آغوش میں پالنے والی تھیں، اور پھر وہ عالمین کی عورتوں کی سردار بھی تھیں۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے مگر الفاطمۃ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ غور فرمائیے بھائی، کیا فرمایا پیغمبر نے کہ کیا کہنا مریم کا، مریم صدیقہ تھیں، مریم طاہرہ تھیں، مریم بتول تھیں، مریم عیسیٰ کی ماں تھیں، لے اور وہ عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں، مگر میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، من الاولین والآخرین، مگر میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین میں عورتوں کی سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر پہلے مریم کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں، مریم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے
صحابہ کو مریم کا قصیدہ سنا کے قصیدہ جناب فاطمہ کے لیے تیار کر رہے ہیں. غور فرمائیں، یعنی پہلے جناب مریم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تاکہ فکریں آمادہ ہو جائیں جناب سیدہ کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے. لہذا مریم کی صداقت کا تذکرہ کیا، مریم کی طہارت کا تذکرہ کیا، مریم کے طیب و طاہر ہونے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے وہ عالمین کی عورتوں کی سردار تھیں، یعنی ان کی سیادت کا ذکر بھی کیا. مگر کہا کہ مگر میری بیٹی فاطمہ اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے. کچھ فرق واضح ہوا. مطلب یہ ہے کہ مریم سردار ہیں. سردار کا مطلب یہ کہ جب مریم ہیں تو مریم سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہیں ہے، مریم سے زیادہ کوئی عابدہ نہیں ہے، مریم سے بڑی کوئی صدیقہ نہیں ہے، مریم سے بڑی کوئی طاہرہ نہیں ہے. مگر یہ کہ مریم کی سرداری ہر زمانے کے لیے نہیں ہے. جب تک مریم موجود ہیں اس وقت تک سردار ہیں. ذرا غور فرمائیے وہ خدا کے لیے، جب تک مریم موجود ہیں اس وقت تک سردار ہیں. یعنی جب تک مریم اس دنیا میں رہیں گی مریم کے مقابلے پر کسی خاتون کا علم نہیں ہوگا، مریم کے مقابلے پر کسی خاتون کی عبادت نہیں ہوگی، مریم کے مقابلے کی کوئی طاہرہ بیوی نہیں ہوگی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اب مریم کے بعد مریم سے بڑی کوئی عالمہ بھی نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے کہ مریم کے بعد کوئی مریم سے بڑی صدیقہ نہ ہو. لہذا اللہ نے جناب مریم کو ان کے زمانے کی سرداری عطا کی. مگر پیغمبر نے الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین کے بعد من الاولین والآخرین کا جملہ اضافی بیان کر کے بتایا کہ حوا سے لے کے صبح قیامت تک نہ کوئی عورت فاطمہ کے علم کا برابری کر سکتی ہے، نہ فاطمہ کی صداقت کی برابری کر سکتی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے. یعنی جناب حوا سے لے کے صبح قیامت تک کوئی خاتون جناب سیدہ کے علم میں ان کی ہمسر نہیں ہو سکتی، جناب سیدہ کی عبادت میں کوئی ان کی شریک نہیں ہو سکتی، جناب سیدہ کی صداقت کے برابر کسی کی صداقت نہیں ہو سکتی. اب آج کی تقریر میں تو نہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو کل عرض کروں گا، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں. مسلمانوں نے بڑے گھٹنے ٹیکے اس بات کے اوپر کہ جناب سیدہ عالم کی فضیلت میں بہت سے لوگوں کو شریک کریں، خاص طور سے ازواج رسالت کو شریک کرنے کی کوشش، بلکہ ہم تک جملہ کہیں گے کہ ناکام کوشش کی گئی. صرف یہی نہیں کیا گیا بلکہ اب ظاہر سی بات ہے جب پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی جو عظمت، جو شان، جو جلالت مولا علی کی ہے وہی عظمت، وہی جلالت، وہی شان جناب سیدہ عالم کی ہے. اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. تو آپ اس مسئلے میں ذرا غور کیجئے، جس طرح مولا علی کے القاب دوسروں سے منسوب کیے گئے اسی طرح جناب سیدہ کی شان بھی دوسروں سے منسوب کی گئی. اگر صاحب اگر وہ صدیقہ ہیں تو یہ بھی صدیقہ ہیں، اگر ان کا بڑا رتبہ ہے تو ان کا بھی بڑا رتبہ ہے. اب وقت نہیں ہے، واقعہ نہیں سناؤں گا، صرف ایک جملہ کہہ دوں. اگر آپ چادر تطہیر میں جناب سیدہ کی چادر کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو زوجہ معظمہ کی جو ہے وہ اوڑھنی کا بھی بڑا کمال. خیبر کے میدان میں جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تو 40ویں دن رسول اللہ نے علم میں اپنی محترم اور سب سے زیادہ کم سن خاتون یعنی زوجہ جو ہیں ان کی اوڑھنی کو علم میں باندھ دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے کمال سے خیبر فتح ہو گیا. مجھے کچھ کہنا وہنا نہیں ہے، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. صرف ایک جملہ، بلکہ جملہ کے سوال پوچھوں گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس بیوی کا اوڑھنی کا کمال یہ کہ خیبر فتح ہو گیا تو پھر جمل میں کیا ہوا؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے. غور کر رہے ہیں بھائی، جب اوڑھنی اتنی باکمال ہے بھی صاحب اوڑھنی کا کچھ تو مرتبہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ خیبر میں صرف اوڑھنی تھی تو اتنا کمال ہوا کہ خیبر فتح ہو گیا، اور جمل میں تو خود بی بی خود تشریف لے آئی تھی تو یہ جمل ہار ہو گئی. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. لیکن آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے محسوس کر لیا تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو خاموش بیٹھے. جناب سیدہ عالم کے بہت سے القاب ادھر سے ادھر جوڑے گئے، اور پھر یہ کہ جس طرح مولا علی کے بہت سے القاب ادھر سے ادھر جوڑے گئے، اسی سلسلے میں مثلا صدیق اکبر مولا علی دوسروں کو بنایا گیا، فاروق اعظم مولا علی دوسروں کو بنایا گیا. روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کی شہادت ہو گئی اور شہادت پیغمبر اسلام کے بعد جب مولا علی نے عہد کیا کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں اس وقت تک دوش پردہ نہ ڈالوں گا، گھر میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے آ کے دروازے پر دق الباب کیا اور اس نے کہا یا علی دربار میں چلیے، آپ کو صدیق اکبر بلا رہے ہیں. سنیے بہت توجہ چاہتا ہوں، علی آپ دربار میں چلیے، آپ کو
صدیق اکبر بلا رہے ہیں. جیسے ہی کا صدیق اکبر بلا رہے ہیں, مولا کہنے لگے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی تم ہی صدیق اکبر ہو اور تم ہی فاروق اعظم ہو, اگر تمہارے علاوہ کوئی اس کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. لہذا یہ خاموش ہو گیا اور اس نے جا کے ایسے ہی دربار میں سنا دیا. یعنی جو مولا علی نے کہا تھا یہی سب جا کے اس نے وہاں کہہ دیا. وہ بڑے ناراض ہو گئے, انہوں نے پھر دوسرے شخص کو بھیجا اور وہ دوسرا شخص آیا, اس نے پھر دروازے پر دق الباب کیا اور کہنے لگا یا علی چلیے آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں. وہ جو فرمائے گا یا علی چلیے آپ کو امیر المومنین بلا رہے ہیں. جیسے ہی کہا امیر المومنین بلا رہے ہیں, پیغمبر نے کہا خدا کی قسم اس سے بڑا بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے کہ جب میں یہودی کے باغ میں پانی دے رہا تھا, مزدوری کر رہا تھا, تو پیغمبر صحابہ کی جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو, اور تم سب نے پیغمبر کے حکم کی اطاعت میں مجھے امیر المومنین کہہ کے سلام کیا تھا, جا کے خلیفہ سے کہہ دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جا کے کہا, یہ 2 مرتبہ ہو چکا تھا, تب تیسری مرتبہ آگ و لکڑیاں لے کے دروازہ جلانے کے لیے آئے تھے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, حالانکہ اس وقت وہ موضوع گفتگو نہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ 2 مرتبہ مولا علی نے احتجاج کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لقب مولا علی کے تھے, دوسروں کی طرف منسوخ کیے گئے. لیکن مولا علی کے القاب کی فہرست میں بہت سے ایسے لقب ہیں کہ 1400 سال کا وقت گزرنے کے باوجود آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ علی کے وہ لقب کو کسی دوسرے سے منسوخ کر دے. ذرا غور فرمائیے بھائی, بہت سے ایسے القاب ہیں کہ جو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں. مثلا کوئی قید ہے, اگر مولا علی فاتح خیبر ہیں تو یہ بھی فاتح خیبر ہیں, اگر مولا علی کل ایمان ہے تو یہ بھی کل ایمان ہیں, اگر مولا علی امام المتقین ہیں تو یہ بھی امام المتقین ہیں. اس طرح کی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی, اس لیے کہ لوگوں کا دربار میدان سے بھاگنا تو ثابت ہے مگر دربار میں میدان میں رکنا ثابت نہیں ہے. اسی طرح جناب سیدہ کے القاب ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیے گئے, مگر یہ صدیقہ ہیں تو وہ بھی صدیقہ ہیں, اگر یہ طاہرہ ہیں تو وہ بھی طاہرہ ہیں, اگر ان کی چادر کا کمال ہے تو ان کی اوڑھنی کا کمال ہے. لیکن بی بی کے القاب میں ایک لقب ایسا ہے بطول, دنیا نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں بھائی, غور کیجئے کہ ایسا لقب ہے بطول کہ پوری دنیا کی تمام تر صنف نسواں مل کے جناب سیدہ کے اس لقب بطول کی برابری نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں محسوس کیا تو انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد رکھیں گے. یہ لکھنؤ ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے پڑھنا سیکھا ہے, ہمارے یہاں احتیاط سے ذاکری ہوتی ہے, اور خاص طور سے جناب سیدہ کے معاملے میں تو بدرجہ اولا احتیاط سے کام لیتے ہیں. صرف اشارہ کروں گا, سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں, بطول کسی معمولی خاتون کو نہیں کہتے, بس جناب سیدہ کے لقب بطول کے ذیل میں ایک جملہ یوں سمجھیے کہ 15ویں رمضان المبارک کو ظہر کے وقت سرکار سبط اکبر اس دنیا میں تشریف لائے اور بی بی نے عصر کی نماز کو ادا کیا. آپ نے غور کیا نہ جانے نہیں کیا بھائی, غور فرما رہے ہیں, ذرا توجہ فرمائے اس بات کو کہ ظہر کے وقت 15ویں رمضان المبارک کو ظہرین کے وقت, ظہر کے وقت سرکار سبط اکبر اس دنیا میں تشریف لائے, ان کی ولادت ہوئی, اور عصر کے وقت جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے عصر کی نماز کو ادا کیا. ایسی خاتون ہو تو بطول کہلاتی ہے, ہر ایسی ویسی خاتون کو بطول نہیں کہہ سکتے. خطیب الایمان کا قیامت کا جملہ سنیے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسنین کی ماں کو بطول کہتے ہیں, بن بچوں کی ماں کو بطول نہیں کہتے. صلوات بر محمد والے, ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے. بطول کا مطلب طیب و طاہر خاتون, جناب سیدہ عالم. لہذا جناب مریم بطول, جناب مریم صدیقہ, جناب مریم طاہرہ, اور ان تمام تر مراحل کے بعد وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں, مگر جناب سیدہ اولین کی سردار بھی ہیں اور آخرین کی سردار بھی ہیں. حالانکہ آپ یقین جانیے یہ عشرہ مجالس خدا منتظمین کو اور شرکت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور بی بی کے اس ذکر کے سلسلے سے ان کی فضیلت اور ان کے حوالے سے اشرا کیا بلکہ اشرے ناکافی ہیں اگر ان کے اوپر بات ہو. یعنی اس مختصر گفتگو میں کچھ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. میں جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کی عظمت کو کیا عرض کروں. سنیے آپ, جناب سیدہ جناب مریم سے جناب فاطمہ کا کیا مقابلہ, اس لیے کہ پیغمبر نے جناب مریم کی فضیلت کو اور ان کی شان کو اور ان کی عظمت کو تمہید فضیلت جناب سیدہ قرار دیا.
لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں الگ سے اس وقت عرض کروں، اس رخ سے بالکل آپ غور کریں کہ عجیب بات ہے، لیکن بہت توجہ چاہتا ہوں اس بات اور اس مسئلے پر کہ جناب مریم اور جناب سید عالم سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے درمیان جو زمین اور آسمان کا فرق ہے، آپ اسے اس رخ سے بھی محسوس کیجئے۔ ان تمام تر مراحل کے بعد ہم زمانے حجت آخر میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی صرف اور صرف زندگی نہیں گزار رہے ہیں بلکہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ کب یہ عرصہ غیبت تمام ہوگا، کب پردہ غیبت الٹے گا اور وہ تشریف لائیں گے کہ جن کے انتظار میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جب کبھی غیبت کا تذکرہ کیا یا ظہور کا تذکرہ کیا، جب احوال حضرت حجت بیان کیے تو ہم نے بیان کیا اور سنا اور پڑھا اور یہی دیکھا، بار بار آپ نے بھی سنا کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ غور فرمائیے بھائی، غور کیجئے خدا کے لیے، سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں آئیں گے بلکہ جناب عیسیٰ بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہم ہی انتظار میں نہیں ہیں۔ غور فرمائیے، صرف ہم ہی انتظار میں نہیں ہیں بلکہ جناب عیسیٰ بھی چرخ چہاروں پر انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بھی تشریف لائیں گے جناب عیسیٰ۔ اس وقت آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے عیسیٰ ہی کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کسی اور نبی کے انتظار کا اللہ نے اہتمام کیوں نہیں کیا؟ حضرت نوح انتظار کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ جناب موسیٰ انتظار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ارے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ حضرت ابراہیم کا ہے، کیونکہ وہ تو انہی کی ذریت اور ان کی نسل میں ہیں۔ وہ انتظار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جناب اسماعیل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سب کو چھوڑیے، حضرت خضر تو زندہ ہیں، ذرا توجہ فرمائیے، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جب کبھی ذکر انتظار کا تذکرہ آتا ہے تو یہی کیوں بات بیان ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ چرخ چہاروں پر ہمارے امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بھی مصلحت ہے۔ اس مصلحت کو یوں سمجھیے کہ اللہ نے جیسے حالات تھے انبیاء کو ویسا معجزہ عطا کیا۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں اگر جادو کا زور ہے تو جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ عطا کیا جائے گا، یہ عصا پھینکیں گے، جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بن گئی ہیں اسے ختم کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ زمانہ دیکھے گا کہ جب اللہ کسی کو معجزہ عطا کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں اگر طب ترقی کر رہا ہے اور میڈیکل پروان چڑھ رہا ہے تو جناب عیسیٰ کو مسیح بنا کے بھیجا جائے گا، یہ بیماروں کے دست شفا رکھیں گے، وہ شفا پا جائیں گے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں اگر بلاغت و فصاحت کا زورہ ہوگا تو اللہ قرآن کا معجزہ ہمارے نبی کو عطا کر کے بھیجے گا، اور اگر جناب یوسف کے زمانے میں لوگوں کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہوگا تو اللہ جناب یوسف کو حسن کا معجزہ عطا کر کے بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے حالات ویسا معجزہ، جیسے حالات ویسی فضیلت، جیسے حالات ویسا انتظام۔ اور اسی سلسلے میں آج اس پوری دنیا کے مذاہب کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ انتظار کیوں کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو کہیں کتاب میں نہیں ملے گا، دنیا میں دیکھنے کے بعد ملے گا۔ سب سے زیادہ جو مذہب ترقی پر ہے، ترقی سے مراد آگے ہے، جس کے فالوور سب سے زیادہ ہیں، جس کو ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، وہ مسیحیت ہے، عیسائیت ہے، کرسچن حضرات ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں کائنات میں موجود ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسیٰ انتظار کریں، اس لیے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف وہ آئیں گے نہیں بلکہ آنے کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ خود اپنے ہاتھوں سے آثار مسیحیت کو مٹائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے بھائی، جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو اپنے ہاتھوں سے آثار مسیحیت مٹائیں گے، یعنی کرسچینٹی کے جو بھی آثار اس دنیا میں موجود ہیں وہ مٹائیں گے۔ اب آپ تاریخ میں پڑھیں تو روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے جناب عیسیٰ خود صلیبیں توڑیں گے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ چرچ کی بنی ہوئی عمارتوں کو خود گرائیں گے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو جو کچھ بھی عیسائیت کے نام پر منعقد ہو رہا ہے اس کی رد پیش کریں گے، اسے منع کریں گے، اسے روکیں گے۔ اگر آپ اس بات کو محسوس کر سکیں تو شاید نتیجہ سامنے آ جائے کہ اگر یہ تمام کے تمام کام
ہمارے مولا اپنے دست مبارک سے انجام دیں تو زمانہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہیں ہی مسلمانوں کے امام۔ ذرا غور فرمائیے بھائی، یہ تو ہیں ہی مسلمانوں کے امام، یہ تو ہیں ہی محمد کے جانشین۔ وہ تو آئے تھے عیسیٰ کے دشمن بن کے نعوذ باللہ، انہوں نے تو عیسائیت کی رد پیشی کی ہے، لہذا انہوں نے تو سارے کے سارے معاملات اسی سلسلے میں رکھے ہی تھے۔ اب یہ تو اسی سلسلے کے ہیں، اگر یہ صلیبیں نہ توڑیں گے تو کون توڑے گا؟ اگر یہ چرچ کی عمارتوں کو نقصان نہ پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ اگر یہ عیسائیت کے تمام تر آثار نہ مٹائیں گے تو کون مٹائے گا؟ اس لیے اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں، امام کے ہاتھوں سے نہیں، یہ کام عیسیٰ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ صلیبیں عیسیٰ توڑیں گے، چرچ کی عمارتیں عیسیٰ گرائیں گے، مسیحیت کے آثار عیسیٰ گرائیں گے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے مذہب کو، اپنے نام سے منسوب مذہب کی رد جناب عیسیٰ پیش کریں گے۔ سنیے قبلہ، جس کے لیے یہاں تک لے کے آیا ہوں، یعنی اپنے ہاتھوں سے جناب عیسیٰ، لفظ بدل کے کہہ دوں تاکہ بات موضوع سے متصل ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے مریم کا بیٹا صلیبیں توڑے گا، اپنے ہاتھوں سے مریم کا بیٹا آثار مسیحیت مٹائے گا، اپنے ہاتھوں سے مریم کا بیٹا گرجے کی عمارتوں کو گرائے گا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کا مصلی بچھائے گا۔ ذرا غور کریں، اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے بیٹے کا مصلی بچھائے گا، یعنی صرف مصلی نہیں بچھائے گا بلکہ امام آگے نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ خود نماز پڑھیں گے، یعنی فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا، عیسیٰ کا مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ یہ تمام تر آثار مسیحیت مٹانے کے بعد امامت امام حجت کی اقتداء میں نماز پڑھ کے جناب عیسیٰ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت مریم کے بیٹے کی نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹے کی۔ صلوات بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے۔ غور فرما رہے ہیں، کہاں فرزند مریم، کہاں فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لہذا اہتمام، یعنی کہاں مریم، کہاں جناب سیدہ، کیا مقابلہ ہو حضرت مریم کا جناب معصومہ عالم سے، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ اولین اور آخرین کی سردار ہیں۔ اور پھر قبلہ آپ سنیے، صرف وہ صرف بیوی کی شان، خدا کی قسم جانے قربان ہو جائیں، ایسی عظیم المرتبت خاتون چشم فلک نے نہیں دیکھی کہ جس کا تعارف، اللہ اکبر۔ میں اس وقت جملہ کہوں، بہت نازک جملہ، ماشاءاللہ آپ مکمل طریقے سے بیدار ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ چاہتا ہوں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر نے محسوس کیا تو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، کہ عام طور پر اس دنیا میں ہم سمیت سب جب کبھی جناب سیدہ کا تعارف کراتے ہیں، یا مجلسیں ہوتی ہیں فاطمیہ کے سلسلے سے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو بار بار ایک بیان ہوتی ہے، رسول کی بیٹی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، رسول کی بیٹی، بنت رسول، بنت رسول، بنت رسول، یا مولا علی کے لیے علی کی زوجہ، حسنین کی ماں، یہ سب لفظ بار بار آپ سنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پیغمبر کی بیٹی ہونا کوئی معمولی شرف نہیں ہے، یا نہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہونا کوئی معمولی شرف نہیں۔ اگر رسول کی بیٹی ہونا کوئی ہلکی بات ہوتی تو مسلمان جعلی بیٹیوں پر اتنا زیادہ زور ہی نہ دیتے، کہ صرف ایک نہیں تھیں اور بھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی بیٹی ہونا شرف ہے۔ اور سنیے، پیغمبر کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ علی کی زوجہ ہونا بھی شرف ہے، صرف یہی نہیں بلکہ حسنین کی ماں ہونا بھی شرف ہے یا نہیں؟ اسی لیے ان تمام تعارف سے یاد کیا جاتا ہے کہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے لیے رسول کی بیٹی ہونا بہت بڑا شرف، حسنین کی ماں ہونا بہت بڑا شرف، فضیلت کا گوشہ، علی کی زوجہ ہونا بہت بڑی بات۔ لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کریں گے اس بات کو کہ مگر بنت رسول ہونا، فاطمہ علی کی زوجہ ہونا،
حسنین کی ماں ہونا شرف تو ہے مگر اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا بڑا شرف فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا ہے. نہیں شاید آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی اس بات پر کہ اتنا بڑا شرف نہیں ہے جتنا بڑا شرف فاطمہ کے لیے فاطمہ ہونا ہے. اگر کوئی پوچھے مجھ سے دلیل تو میں دلیل میں دو منظر پیش کروں. ایک حدیث قصہ میں اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا. نہیں غور کیا آپ نے. ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں کوئی اتنی دھمک ہے کہ اللہ کو صرف یہ کہنا کافی ہے کہ فاطمہ ہیں. وہ ابوہا اور ان کے باپ ہیں, وہ بالوہا اور ان کے شوہر ہیں, وہ بنوہا اور ان کے بیٹے ہیں. صرف ایک طرف سے نہیں, بات دونوں طرف کی سنیے. صاحب دمت الساقبہ اپنی کتاب میں, اور صرف صاحب دمت الساقبہ ہی نہیں بلکہ جناب آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اپنی کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب بی بی اس دنیا میں تشریف لائیں, صدف عفت سے گوہر عصمت برآمد ہوا. بی بی دنیا میں تشریف لائیں, آغوش رسالت میں ہیں. پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. مولا علی جب تشریف لائے تو آغوش رسالت میں انہوں نے کلام کیا, اور اگر یہ بی بی کلام نہ کریں تو ثابت کیسے ہو کہ جو وہ ہیں وہی یہ ہیں. یہ دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. لہذا جناب سیدہ تشریف لائیں. تاریخ کہتی ہے کہ آغوش رسالت میں بی بی نے کلام کیا, لیکن مولا علی نے تو قرآن پڑھا, تورات پڑھی, زبور پڑھی, انجیل پڑھی, لیکن جناب سیدہ عالم نے کلام کیا. بی بی نے تورات نہیں پڑھی, بی بی نے زبور نہیں پڑھی, بی بی نے انجیل نہیں پڑھی, بی بی نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی, بی بی نے کلمہ پڑھا. لیکن سنیے قبلہ, کلمہ پڑھا مگر جیسا آپ پڑھتے ہیں ویسا نہیں پڑھا. ذرا غور کیجئے کہ اس بات پر. جناب سیدہ عالم نے کلمہ پڑھا مگر ویسا نہیں پڑھا جیسا آپ پڑھتے ہیں. بی بی کے کلمے کی بات ہی کچھ اور ہے. سنیں گے آپ کیا کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. اگر کوئی کہے کہ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, ہمارے کہنے اور ان کے کہنے میں بڑا فرق ہے. ہم 1400 سال سے اسی خاندان کا کہا ہوا دہرا رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں, ہم اسی خاندان کا کہا ہوا دہرا رہے ہیں. اور یہ جو اشہد و زبان عصمت سے ظاہر ہو رہا ہے, جاری ہو رہا ہے, صادر ہو رہا ہے, ہمیں اسی اشہدوں کا تو بھروسہ ہے. میں جملہ کہوں, یہ جو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں, اسی گواہی نے تو ثابت کیا کہ کوئی ہے کہ جو عبادت کے قابل بھی ہے. ورنہ ہمارے جیسے لوگوں کو کیا معلوم کہ کون وحدہ لا شریک ہے. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگی واشہد ان, اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ کے بعد محمدن رسول اللہ, یہی تو کہتے ہیں. لیکن بی بی نے ایسے نہیں کہا. سنیے, کہنے لگی واشہد ان, اور میں گواہی دیتی ہوں ابھی میرا باپ. نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے بھائی. میں گواہی دیتی ہوں کہ ابھی میرا باپ محمد رسول اللہ, میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. سبحان اللہ. ہاں, آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیے, آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا اسی دنیا اور معاشرے میں, غلط بات نہیں ہے کہ کسی کا کسی عہدے والے سے کوئی تعلق ہے, رشتہ دار ہے, منسٹر کسی کے رشتہ دار ہیں, ڈاکٹر کسی کے رشتہ دار ہیں, انجینئر کسی کے رشتہ دار ہیں, تھانے دار سے کسی کی رشتہ داری ہے, کسی آفیسر سے کسی کی رشتہ داری ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اب آپ ایسے موقعوں پر دیکھیے, مشاہدہ بتا رہا ہوں, تاریخ اور حدیث ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, مشاہدہ دیکھیے. جب کبھی یہ رشتہ ثابت کرے گا اور تعارف کرائے گا تو پہلے عہدے کا نام لے گا. کیا کہنے منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. اب کتنے رشتوں سے ہیں یہ نہیں بتائے گا, کتنے فاصلوں سے ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوگا, بھائی ہیں. انجینئر صاحب ہمارے چچا ہیں, فلاں آفیسر جو ہیں وہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عہدہ بتائے گا پھر رشتہ بتائے گا, اس لیے کہ تاکہ سننے والا مروب ہو جائے. کسی معمولی آدمی کو نہیں کہتے ہیں فلاں کا رشتہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دنیا تعارف کراتی ہے
تو پہلے رشتہ پہلے عہدہ بتاتی ہے. جاگ رہے ہیں بھائی, سوئی تو نہیں, پہلے عہدہ بتاتی ہے بعد میں رشتہ بتاتی ہے, تاکہ سننے والا معروف ہو جائے. جانے قربان رسول کی بیٹی پر. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول محمد میرا باپ ہے, کہنے لگی ابھی محمد رسول اللہ, میرے باپ محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے بڑی آسانی اور خاموشی سے سن لیا بھائی. سوچنے کا منظر ہے یہ نہیں کہ محمد فاطمہ کے باپ پہلے بنائے گئے ہیں یا اللہ کے رسول پہلے بنائے گئے ہیں. کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد تو قبلہ بی بی نے قیامت کر دی. کہنے لگیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ادھورا کلمہ پڑھنے والے تو یہاں بیٹھے ہی نہیں ہیں عام طور پر, ظاہر سی بات ہے. لیکن دیکھیے قبلہ یہ فاطمیہ کی مجلسیں ہو رہی ہیں. اگر آپ نے محسوس نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں مجھے افسوس ہوگا اس بات پر کہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مجالس ادھر ادھر کی عزاداری امام حسین السلام کے سلسلے سے ہوتی ہیں. بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ فاطمیہ کی خاص بات یہی ہے کہ یہاں کوئی محمد رسول اللہ کو رکنے والا آتا ہی نہیں. اب وہ کیوں نہیں آتا یہ وہ جانے, اور اس کا اپنا نظریہ اور عقیدہ جانے, وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن آتا نہیں, لہذا یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب مکمل کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں. آپ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ بی بی نے بھی کہا, لیکن ایسے ہی نہیں کہا. قیامت کرتی خدائی قسم رسول اللہ کی بیٹی نے. کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد اللہ کا رسول ہے. اور پھر اس کے بعد کہنے لگی وبالی, کیا کہہ رہے بابا, اور میرا شوہر. ذرا غور کریں بھائی, کیا فرمایا وبالی اور میرا شوہر. ارے بی بی ابھی تو دنیا میں تشریف لائی ہیں, ابھی تو 9 برس بھی نہیں گزرے, ابھی تو پیغام بھی نہیں آیا, ابھی تو ستارہ بھی دروازے پر نہیں اترا, ابھی تو عقد کے صیغے بھی پیغمبر نے جاری نہیں کیے, مگر بی بی کہہ رہی ہیں کہ وبالی میرا شوہر. اس کا مطلب یہ ہوا کسی بات کی طرف اشارہ ہے. بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ تم جو دیکھو گے وہ تو یہاں تشدید ہوگی. نکاح تو زبان بے زبانی پر پہلے ہی عرش اعظم پر پڑھا جا چکا ہے. وبالی علی ولی اللہ, اور میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح تو عرش پر ہو چکا. آپ ذرا خوبصورتی غور کیجئے, خدا کی قسم قیامت ہے کہ حجاب اللہ کا عقد حجت اللہ کے ساتھ عرش خداوند عالم پر ہو رہا ہے. اور معمولی آدمی پڑھے تو کیسے پڑھے؟ جب حجاب اللہ کا عقد حجت اللہ کے ساتھ ہے تو یا عرش پر اللہ پڑھے یا فرش پر رسول اللہ پڑھے. صلوات بر محمد وآلہ. کسی معمولی شخصیت کا نہیں. اور سنیے قبلہ جب بات آگئی تو بالی علی ولی اللہ, میرا شوہر علی اللہ کا ولی ہے. آپ غور کیجئے کہ وہاں تو ہو چکا, یا اللہ پیغمبر اسلام سے کہہ رہے ہیں میرے حبیب آپ جو ہیں وہ نور کو نور کے ساتھ بیاہ دیجئے. بیاہ دیجئے کا مطلب یہ کہ ہم تو پڑھ چکے ہیں, آپ یہاں دکھا دیجئے. کیا کہنے بابا. اب اسی لیے بہت زیادہ بحث نہیں کروں گا, وقت جلدی سے تمام ہو رہا ہے. کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں آج تک جو نکاح ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صیغے ماضی کے ہیں. بیٹھے ہیں قبلہ ان سے پوچھ لیجئے ہے یا نہیں ہے. ماضی کے صیغے ہیں. ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ, یہی تو ہوتا ہے. اسی لیے قصد انشاء شرط ہے کہ نکاح پڑھنے والا یعنی جو حاضر دولہا اور دلہن بیٹھے ہوئے ہیں یہ جن کے لیے پڑھ رہا ہے ان کے اپنے ذہن میں رکھے کہ انہی کے لیے پڑھا جا رہا ہے, اس لیے کہ صیغے سب پرانے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہو چکا اور ظاہری طور پر ہو رہا ہے, تو کسی ہو چکے کی یاد تو ہے. غور فرما رہے ہیں بھائی, کسی ہو چکے کی یاد میں ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی عظیم ترین نکاح کی یاد مسلسل جب تک اپنے ذہن میں نہ رکھ لی جائے, ہمارے ہاں تو نکاح ہی مکمل نہیں ہوتا. اب پیغمبر کو اللہ کا حکم ہے, اور ظاہر سی بات ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ بہت آئے, ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنے چہرے آئینے میں نہیں دیکھے تھے, اور وہ رسول اللہ سے آ کے کہتے تھے کہ بھئی اپنی بیٹی کا مجھ سے کر دیجئے. خدا کی قسم مختار کائنات کہتا تھا میرا اختیار نہیں, جس کی ہتھیلی پر سنگریزے آتے ہی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں.
جسے اللہ نے زمین اور آسمان کا اختیار دیا ہے، چاند و سورج کو جس کے قبضے میں رکھا ہے، وہ کہتا تھا میرا اختیار نہیں ہے، حالانکہ دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا جب جہاں جس سے چاہے کرے، مگر پیغمبر کہتے تھے میرا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ ان سے کہو جس کے دروازے پر ستارہ اترے گا اسی سے ہوگا عقد۔ اب آپ جانیے کہ بھائی یہ ستارہ اترنے کا اعلان تھا، یہ مدینے میں شب بیداری کا انتظام، کیونکہ بھائی ستارہ تو رات ہی میں اترے گا، دن میں تو اترے گا نہیں۔ یہ الگ بات ہے جب علی کے دروازے پر اتر جائے گا تو پھر امت کے ستاروں کو دن میں ستارے نظر آنے لگیں گے، مگر یہ کہ ستارہ تو رات ہی میں اترے گا۔ یہ کھا پی کے انتظام سے بیٹھے، سنیے بات تمام ہو رہی ہے، یہ کھا پی کے انتظام سے سیر و سیراب ہو کے بیٹھے کہ اب ستارہ اپنے مرکز کو چھوڑ کے چلا، اور چلا تو چلا، لیکن معاملہ یہ کہ وہ وہاں سے چل کے فوراً یہاں نہیں آیا، مدینے کے افق پر اس نے گرد طواف کرنا شروع کیا، چکر لگانا شروع کیے، گھومنا شروع کیا۔ ہمارے علماء نے، خطباء نے، ذاکرین نے بہترین نکات اس سلسلے میں بیان کیے۔ کسی نے کہا یہ در علی کے صدقے ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ یہ مدینے والوں کو چکر میں ڈال رہا ہے، لیکن ایک بات میری بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہ ستارہ وہاں سے چل کے ڈائریکٹ در جناب امیر پر آ جاتا تو یہ جتنے اتفاق سے پیدا ہونے والے ہیں یہ سب یہی کہتے یہ تو اتفاق تھا، اس میں کمال کیا ہے، وہ تو وہاں سے چلا یہیں گر گیا۔ لیکن ستارے نے در جناب امیر پر آنے سے پہلے مدینے کے افق پر طواف کر کے بتایا کہ بھیا سمجھ لو اتفاق سے نہیں آیا، اختیار سے آیا ہے۔ اور آپ ذرا پوچھئے جا کے کہ ستارہ کوئی گیند نہیں ہے کہ جو جہاں دل چاہا پھینک دیا گیا، ستارہ ستارہ ہے، اور وہ جو ستارہ آ رہا ہے وہ کوئی معمولی ستارہ نہیں ہے، آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ جب وہ آیا تو چھوٹا تھا۔ اب یا تو یہ مانیے کہ در علی پر سجدہ کرنے کے لیے آیا تھا تو وہ چھوٹا تھا، اور جب چلا گیا واپس تو اللہ نے اسے بلندی عطا کی، یا پھر یہ مانیے کہ در علی پر سجدہ کرنے کے لیے کچھ جھکا، انکسار دکھایا، اب اس کے بعد جب گیا تو اللہ نے کہا وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَا، قسم ہے ستارے کی کہ جس نے اپنے مرکز کو چھوڑا۔ یہ قرآن میں جب تک قسم باقی رہے گی اس بات کا اعلان ہوتا رہے گا کہ بلندی پر قائم رہنا شرف کی بات نہیں ہے، در علی پر جھک جانا فضیلت کی بات۔ بس قبلہ مجلس تمام ہو گئی، اور جب آ گیا ستارہ تو پھر انتظام ہو گیا، اور جب انتظام ہو گیا تو پھر اب دو ہی باتیں رہ گئیں، بس آخری بات گفتگو تمام، انشاءاللہ جو باتیں رہ گئیں کل عرض کروں گا کہ جب ہو گیا انتظام تو اب ایک کام ہے، عقد تو رسول اللہ پڑھیں گے، رشتہ بھی ہو گیا۔ ایک بات سنیے قبلہ، میں سمجھتا ہوں آپ خوش ہو جائیں گے، اور مومنین کو خوش کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے، کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں خود اپنی ناکامی کا تذکرہ اس طرح سے کیا کہ مجھے علی سے 3 موقعوں پر سب سے زیادہ حسد ہوا۔ یہ ان کا فقرہ تاریخ میں آج ہی موجود ہے، قبلہ ہے نا، یہ نہیں کیا کہا انہوں نے، کہا کہ مجھے علی سے سب سے زیادہ حسد جو ہوا وہ 3 موقعوں پر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا چھوٹے موٹے کم تو ہوتے رہتے تھے، سب سے زیادہ جو ہوا وہ 3 موقعوں پر ہوا۔ پہلا موقع کہ میں چاہتا تھا کہ خیبر میں علم مجھے ملے، دوسرا موقع کہ میں چاہتا تھا کہ ستارہ میرے دروازے پر اترے، تیسرا موقع میں چاہتا تھا کہ فاطمہ سے عقد میرا ہو، مگر مجھے حسد علی سے تینوں موقعوں پر سب سے زیادہ اس لیے ہوا کہ نہ خیبر میں علم مجھے ملا، علی کو ملا، نہ ستارہ میرے دروازے پر اترا، علی کے دروازے پر اترا، اور فاطمہ سے عقد میرا نہیں ہوا، علی کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنی زندگی میں حسد کا اعتراف کر رہے ہیں یا اپنے نصیب کو رو رہے ہیں کہ ان 3 موقعوں سے زیادہ مجھ کو علی سے سب سے زیادہ حسد، اس سے زیادہ حسد کبھی نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جب تیاری ہو گئی تو اب یہ کہ مہر، وہ مہر فاطمی
کہ جو جناب مولائے کائنات نے ادا کیا اپنی زرہ بیچ کے 500 درہم تقریباً، وہ تو اپنی جگہ. پیغمبر نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں تلوار ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے. حضرت نے فرمایا زرہ بیچ دو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور بیچ کے 500 درہم پیغمبر کی خدمت میں جناب امیر نے لا کے رکھے. یہ مہر فاطمی تو ہے، اور سنیے آپ، یہ تو مہر ہو گیا جو مولا علی نے ادا کر دیا. جبرائیل آسمان سے پیغمبر کے پاس نازل ہوئے. بس سنیے آخری بات، باب معرفت کا ایک پہلو اور مجلس تمام. تشریف لائے جبرائیل امین جناب رسالت مآب کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، خداوند عالم بات تحفہ درود و سلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ما بین زمین اور آسمان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب مہر فاطمی جو ہے وہ منتخب کر دیا. بہت سی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، کسی نے کہا یہ سارا کا سارا پانی جناب سیدہ کے مہر میں ہے، کسی نے کہا نہر فرات جناب سیدہ کے مہر میں ہے، کسی نے کچھ، بہت سی روایات ہیں. جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب مہر جناب سیدہ معین کر دیا اور منتخب کر دیا. جب اس مہر کا پیغام لے کے جبرائیل آئے تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور یہ فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے تمہارا مہر زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ نے منتخب کر دیا. یہ بتاؤ کہ تم اس بات اور اس مہر پر راضی ہو؟ سنیے، رحمت للعالمین کی توکل اللہ مجسم بیٹی نے جواب دیا کہ نہیں. اس نہیں کو آپ محسوس کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن حالانکہ انسانیت کے فکر کے بس کی بات ہے وہ نہیں کہ جو جناب سیدہ کی اس نہیں کو محسوس کرے. بیوی نے فرمایا نہیں. جس نے کسی موقع پر نہیں لفظ بدل کے کہہ دوں، کسی دوسری بات سے سہارا لے کے کہہ رہا ہوں، سوائے کلمے میں گواہی وحدہ لا شریک کے کبھی لا نہیں کہا، اس نے کہا کہ نہیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اب سنیے قبلہ، آپ کے لیے انتظام. آپ اگر آج 1400 سال کا وقفہ گزر جانے کے بعد بیوی کی یاد میں یہاں مجلسیں منعقد کر رہے ہیں تو جناب سیدان کو آپ کا کتنا خیال ہے. سنیے، کہنے لگی بابا مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق مہر میں چاہتی ہوں. جبرائیل واپس گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو ایک سبز رنگ کی ہری رنگ کی تختی پر مہر فاطمی کی شکل میں حق کے شفاعت لے کے جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور وہ انہوں نے جناب پیغمبر اسلام کے حوالے کیا اور پیغمبر نے اپنی بیٹی کے ثبوت کر کے کہا کہ یہ لیجئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا مہر ہے جو اللہ نے حق شفاعت معین کیا ہے. اب عام طور پر لوگ شفاعت کے سلسلے سے بہت سی باتیں کہتے ہیں، یہ نہیں کیا جنت کیسے جائیں گے، وہ نہیں کیا جنت کیسے جائیں گے، یہ ہو گیا جنت کیسے جائیں گے. میں ایک بات ضرور کہوں گا، کسی کو اچھی لگے یا بری، بھیا اچھی طرح سمجھیے جنت جانے کے لیے مولوی سے فتویٰ نہیں چاہیے، فاطمہ کی رضا چاہیے. جس سے سیدہ راضی ہوں گی وہ جنت جائے گا. اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہر فاطمی معین ہوا ہے. ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق مہر کیا ہوتا ہے. یہ شفاعت کا حق قرآن پکار کے کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع الا باذنہ، کون ہے جو تمہاری شفاعت کرے گا سوائے ان کے کہ جنہیں ہم نے اذن دے رکھا ہے. میں اگر کہوں تو غلط تو نہیں ہوگا کہ اللہ آیت الکرسی کی اس آیہ مبارکہ کے اس فقرے میں جناب سیدہ عالم کے مہر کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے کہ کون تمہاری شفاعت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جسے ہم نے مہر کی شکل میں حق شفاعت ادا کر کے رکھا ہے. وہ بھی کہ جسے اللہ نے صبح قیام روز محشر شفاعت کا حق ادا کیا ہے. جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایک بیوی در جنت پہ کھڑی ہوگی یہ فرما رہی ہوگی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے چاہنے والے اور رونے والے اس میدان محشر سے جنت میں داخل نہ ہو جائیں. اگر آپ فاطمیہ کی شکل میں ان مجالس کا انتظام کر رہے ہیں تو ہمارا حق ہے، اس لیے کہ اگر ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا. ہماری تمام تر امیدیں اسی مظلومہ بیوی سے وابستہ ہیں. ہم گناہگار ہیں.
ہمیں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے جناب سیدہ کا سہارا ہے۔ اور سنیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت، سنیے قبلہ، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس حدیث کو اگر آپ نے یاد رکھا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی یہ تقریر کامیاب ہو گئی، کہ بی بی نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت آخرت کے 100 مشکل ترین موقعوں پر کام آئے گی، اور ان 100 مشکل ترین موقعوں میں 5 آسان موقع آپ کو معلوم ہے کیا ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا پہلا نزا کا وقت ہے جب دم نکلتا ہے، دوسرا تربت کا موقع ہے جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تیسرا محشر کا ہنگام ہے کہ جہاں سوائے اپنے ہمارے اعمال کے کوئی مونس و مددگار نہیں ہوگا، چوتھا صراط ہے کہ جس راستے سے گزرنا ہے، پانچواں میزان ہے جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا 100 مشکل موقعوں میں سے 5 آسان یہ ہیں، اب آپ سوچتے رہ جائیے باقی کے 95 جو بچے ہیں وہ کتنے سخت ہوں گے، اور جہاں جناب سیدہ کی الفت اور محبت کام آئے گی۔ بس خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اس شکستہ پہلو بیوی کا ماتم ہے۔ دیکھیے میں شہادت تو نہیں پڑھوں گا اس وقت، اس لیے کہ جب تاریخیں آئیں گی تو بعد کے علماء پڑھیں گے، آپ اسے سنیے گا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک بات ضرور عرض کروں، اہل نظر تشریف فرمائے، اہل دل بیٹھے ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے، کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک بات میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یاد کیجئے گا میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے کافی ہوگی کہ آپ یہ فاطمیہ کی مجلسیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم بھی ابھی 2-4 جملے مصاحف پڑھ ہی دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت اور جناب سیدہ کی مصیبت پڑھنے اور سننے کی نہیں ہے، محسوس کرنے کی ہے۔ اس بات کو اگر آپ یاد کر لیں، محسوس کر لیں، تو جب کبھی یاد کریں گے تو زندگی بھر ہونے کے لیے یقین جانیے گا کہ ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا کا سارا معاملہ اس شہادت اور اس مصیبت کو محسوس کرنے کا ہے۔ اگر ہم نے اس مصیبت کو محسوس کر لیا تو یقین جانیے کلیجہ پھٹ جائے، صرف یہی سوچ کے 18 برس کی عمر اور ہاتھ میں عصا، صرف تشریح کے لیے زبان میں طاقت نہیں ہے، قلم کی ہمت نہیں ہے کہ یہ بیان کرے کہ کسی 18 برس کی خاتون کے ہاتھوں میں عصا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کون سمجھتا اگر پیغمبر کی بیٹی کا خود وہ مرثیہ نہ ہوتا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں جو اگر دن پر پڑتی تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ آپ سمجھیے بس قبلہ، وہ مصیبت جو رسول اللہ کی بیٹی پر چند دنوں کے اندر پڑی ہے، دروازہ جلنا، محسن کا شہید ہونا، یہ سب تو رسول اللہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد کے واقعات ہیں۔ 40 دن اور 75 دن اور 95 دن کی جو روایات ہیں وہ تو شہادت کی روایت ہے کہ بی بی جو ہیں وہ رسول اللہ کی شہادت کے کتنے بعد تک زندہ رہیں۔ دروازہ تو 30 ہی دن آگے جلا دیا گیا، محسن تو 30 ہی دن شہید ہو گئے، علی کے گلے میں رسی تو 30 ہی دن باندھ دی گئی۔ سنیے بس مجلس ختم ہوئی، آپ کو معلوم ہے اس پورے ماجرے میں اور اس پورے مسئلے میں جناب سیدہ عالم پر بڑے ظلم ہوئے، بی بی کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا، مولا علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، محسن شہید ہو گئے، ایک ایک صدمہ ایسا جس پر بی بی پوری زندگی روئیں۔ آپ یقین جانیے کہ احساس کے وہ باب کھولتی ہے شہادت حضرت سیدہ کہ زمانہ کیا سنے گا۔ جب جناب سیدہ مولا علی کو رسی کے باندھے جانے کے بعد چھڑا کے مسجد النبوی سے واپس لے آئیں تو منظر سنیے، محسوس کر سکیے اور برداشت کر سکیے تو کیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک طرف جناب سیدہ بیٹھی ہیں، دوسری طرف مولا علی بیٹھے ہیں، علی رو رہے ہیں، بی بی رو رہی ہیں۔ سنیے، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بی بی معاف کیجئے گا، وقت نصرت تھا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکا۔
بی بی معاف کیجیے گا کہ آپ کے اوپر وقت مصیبت تھا، میں آپ کی مدد نہیں کر سکا۔ فاطمہ فرما رہی ہیں کہ یا علی شرمندہ نہ کریں مجھے شرمندگی کہ فاطمہ کی آنکھوں نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں رسی باندھ دی گئی۔ ایسی کیفیت کے باوجود رسول اللہ کی شہادت کے بعد جناب سیدہ کو ان تمام صدموں سے بڑا جو صدمہ ہے وہ یہ ہے کہ امت نے رسول اللہ کی تعزیت نہیں دی۔ یہ مجلس عزائے جناب معصومہ ہیں، روئیے گریہ کیجئے، لیکن آج ذرا اس بات کو غور کیجئے کہ جناب سیدہ کو صدمہ سب سے زیادہ اس بات کا تھا کہ کسی نے رسول اللہ کی تعزیت بھی پیش نہیں کی۔ رسول کی شہادت کے بعد پیغمبر سے روز بی بی پوچھتی تھی مولا علی سے، یا علی آج کوئی صحابی میرے بابا کی تربت پر آیا تھا؟ مولا علی منفی جواب دیتے تھے۔ 7 دن تک مسلسل رسول اللہ کی بیٹی نے اس سوال کو کیا۔ جب 7واں دن آیا تو مولا علی نے محسوس کیا کہ شاید آج فاطمہ جو ہیں وہ منفی جواب برداشت نہ کر سکیں۔ خدا کی قسم عجیب انتظام کیا، پیغمبر کی مسند نکالی اور نکال کے بچھائی اور بچھا کے اس کے اوپر بی بی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد مولا علی 2 زانو ہو کے ایسے بیٹھ گئے جیسے آپ تشہد کی عالم میں بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھ گئے تو کہنے لگے بی بی ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں اللہ کے رسول کا پرسہ پیش کیجئے۔ ایک چھوٹا سا گھر مدینے میں ہے، پیغمبر کی مسند پر جناب سیدہ بیٹھی ہیں، علی 2 زانو ہو کے پیغمبر کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ حادثوں وقت نے حالات نے کروٹیں بدلنا شروع کی۔ 61 ہجری کا زمانہ آیا، کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے، واقعات ایک ہی جیسے تھے۔ مدینے میں کسی نے محمد کا پرسہ نہ دیا، کربلا میں کسی نے حسین کا پرسہ نہ دیا۔ قافلہ شام پہنچا، جب شام سے رہائی ہوئی حضرت زینب دمشق کے مکان میں پہنچی، ماتم کا انتظام ہوا، لوٹا ہوا اسباب واپس آنے لگا۔ کہتے ہیں زینب نے تبرکات میں سے کوئی ڈھونڈنا شروع کیا، کیا ڈھونڈ رہی تھی بی بی معلوم نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جلی ہوئی مسجد نکالی، یہ منظرہ عصر کے وقت خیموں میں کچھ جل گئی تھی۔ بی بی نے مسجد کو بچھایا، بچھا کے زین العابدین علیہ السلام کو بلایا، کہنے لگی میرے لال جب سے تمہارے بابا مارے گئے کسی نے تمہیں تسلی نہیں دی، کسی نے تمہیں تعزیت نہیں دی۔ یہ دیجئے وقت بدلنے لگا، علی کی بیٹی نے سید سجاد کو مسند تعزیت پر بٹھایا، 2 زانوؤں کے زینب بیٹھ گئی ہیں، میرے لال میں تمہیں تمہارے بابا کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اے میرے لال اپنی یتیمی کا پرسہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ Please like and subscribe our channel Dhanak Rang. Thank you.